ناظرین کرام، جیسا کہ ابھی ہم نے یوم ربانی کے متعلق اور ربانی اسکول کے قیام اور اس کے ترقی کے متعلق جناب سینئر ٹیچر جناب محمد ساجد صادق صاحب سے کچھ معلومات حاصل کی۔ ابھی قرآن خوانی ہوئی اس اسکول کے اندر میں اور اسکول کی چھٹی کر دی گئی ہے۔ قرآن خوانی کے بعد دعا بھی کی گئی۔ اب دعا کے بعد میں اس اسکول کے پرنسپل جناب شبات حسین صاحب سے بھی ہم یوم ربانی کے متعلق چند معلومات اور چند تاریخی حقائق معلوم کرتے ہیں، اور یہ بھی معلوم کرتے ہیں کہ اس دن اسکول کے اندر میں کون کون سے چیزیں کی جاتی ہے ان لوگوں کے ایصال ثواب کے لیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر خیریت ہے؟ جی الحمدللہ۔ جی آج 12 ستمبر ہے، ابھی ہم اسکول میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ اسکول کے اندر میں قرآن خوانی کی گئی اور یوم ربانی کے لیے چھٹی دی گئی۔ یوم ربانی کل ہے، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ یوم ربانی کے بارے میں جو کچھ کیا تاریخی حقائق ہیں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی اس چیز سے آشنا ہو سکیں۔ ربانی ہائی اسکول جونیئر کالج کی تاریخ جو ہے وہ ربانی صاحب سے ہی شروع ہوتی ہے، ربانی صاحب کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ اس ادارے کے بانی ماسٹر شیخ حسین ربانی تھے۔ کسی ادارے یا تنظیم کی بنیاد رکھنے سے پہلے بنیاد رکھنے والا شخص جو ہوتا ہے اس کے اندر نہ جانے کتنی مثبت فکریں ہوا کرتی ہیں، اور ان تمام مثبت فکروں کو وہ اکٹھا کرتا ہے اور اس کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے اس کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے اس کا انتظام کرتا ہے، اور اس انتظام کرنے سے پہلے ان تمام مثبت فکروں کو وہ یکجا کرنے کے بعد کسی ایک چیز کی بنیاد رکھتا ہے۔ ماسٹر شیخ حسین ربانی صاحب جو ہیں، ان کی فکر، اور وہ بھی میں کہوں کہ مثبت فکر جو انہوں نے قوم کے لیے، جو انہوں نے آنے والے مسلمان نسلوں کے لیے جو اپنے دل و دماغ کے اندر بسائی تھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات میں بلندی عطا کرے، کہ انہوں نے 1932 33 34 جو دور تھا اس زمانے کے اندر یہ سوچ رکھی تھی کہ اس قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ادارہ ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسا مدرسہ ہونا چاہیے جہاں پر عصری تعلیم کا نظام قائم کیا جائے۔ ماسٹر شیخ حسین ربانی صاحب نے 1932 میں ایک چھوٹا سا مکان تھا، یہ اسکول جہاں پر ابھی آباد ہے، قائم ہے، ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ یہ معلومات مجھے یا ہمیں ہمارے اسکول کے جو سابق اساتذہ کرام ہیں، خصوصاً ماسٹر حفظ الرحمان صاحب، ماسٹر عبدالحلیم صاحب، ثانی صاحب، ان لوگوں نے یہ باتیں بتائیں کہ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا، اور اس چھوٹے سے مکان کے اندر انہوں نے ایک عصری نظام کا تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، اور جہاں پر شروع میں عصری نظام سے پہلے یہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی اور دنیا کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی تھی، لیکن جو گورنمنٹ کی اسکولوں کا جو نظام ہوتا ہے وہ نظام یہاں پر بالکل نہیں تھا۔ لیکن جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا، اور اس جو ادارہ جو 1932 میں قائم ہوا، جس کی بنیاد رکھی گئی، اس کی بنیاد مخلصانہ اور خلوص نیت کے ساتھ رکھی گئی تھی، لہٰذا اسی خلوص کو اللہ نے قبول کیا، اور آج جو ہم لوگ یہ جو ادارہ دیکھ رہے ہیں، یہ منزل، یہ جو مقام ہے، یہ جو بلڈنگ ہے، یہ جو ادارہ جو اپنی پوری آب و تاب اور چمک دمک کے ساتھ کھڑا ہے، یہ اسی مخلصانہ نیت اور کاوش کا نتیجہ رہا ہے۔ میں ماسٹر شیخ حسین ربانی صاحب کے لیے پھر دعائے مغفرت کرتا ہوں کہ ان کی ہی محنت اور کاوشوں سے یہ ادارہ شروع ہوا اور اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اور 1937 میں، کیونکہ جو بھی شخص اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن چلے جانا ہے، اور 13 سپٹمبر 1937 کو ان کی وفات کی تاریخ ہے۔ انہوں نے اللہ کی بات پر لبیک کہا اور اس دنیا سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اس کے بعد اس ادارے کو اسکول کے دیگر ساتھی جو تھے، ان کے رفقا، انہوں نے آگے بڑھایا، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے جس طرح کہ ابھی ساجد صادق صاحب نے آپ کو بتایا کہ جن حضرات نے اس اسکول کو آگے بڑھانے میں مدد کی، اس کے بعد یہ چلتے چلتے یہ مدرسہ، یہ اسکول جو ہے ہمارے شہر کے ایک عظیم شخصیت جسے ماسٹر عبدالحفیظ صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے، اور دوسری شخصیت مشہور و معروف شخصیت ماسٹر الحاج عبدالمتین صاحب،
یہ دونوں شخصیتیں ایسی ہیں جنہیں ربانی اسکول جس طرح ماسٹر شیخ حسین ربانی کو نہیں بھول سکتی، تو اسی طریقے سے اس شہر کے لوگ اور تاریخ ربانی اسکول جو ہے وہ ماسٹر عبدالحفیظ انصاری اور ماسٹر الحاج عبدالمتین صاحب کو بھی نہیں بھول سکتی۔ ان دونوں حضرات کی جو محنتیں اور جو خدمات اس اسکول کے اندر رہی ہیں وہ 2 سال 5 سال 10 سال نہیں رہی ہیں، یہاں پر انہوں نے اہم عہدے پر فائز رہ کر تقریباً 30 40 اور 50 سال جو ہے یہاں پر مسلسل محنت کی ہے۔ مجھے جہاں تک معلومات حاصل ہوئی ہے کہ 1957 میں ماسٹر عبدالمتین صاحب جو تھے وہ محمد اسپورٹنگ کلب کے کوچ بنے، جبکہ ان کا جو ایک کھیل تھا، اپنا ان کا جو ذاتی کھیل تھا وہ تھا ہاکی میں ان کو دلچسپی تھی، لیکن ہاکی کے ساتھ ساتھ انہوں نے فٹ بال میں بھی محنت کی، اور فٹ بال میں اتنی محنت کی کہ وہ ملک کی ایک ممتاز اور مشہور معروف کلب محمد اسپورٹنگ کلب کلکتہ کی وہاں کے کوچ مقرر ہوئے، اور یہ تقریباً 5 سال تک وہاں پر اس فرائض کو انجام دیا۔ بتانے میں بالکل جھجک نہیں ہوتی، اس لیے کہ بزرگوں نے یہ بات پہنچائی ہم تک کہ انہوں نے 5 سال تک محمد اسپورٹنگ کلب سے جو بھی معاوضے کے طور پر ان کو وہاں پر رقم ملتی تھی وہ پوری کی پوری رقم جو ہے امداد کے طور پر ربانی ہائی اسکول اور جونیئر کالج کو دے دیا کرتے تھے۔ یہ ایک عجیب قربانی ہے ماسٹر عبدالمتین صاحب کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے اس عمل کو دیکھ کے محمد اسپورٹنگ کلب کے جو دوسرے ساتھی تھے وہ بھی اس سلسلے کو جاری رکھے، اور کئی سالوں تک محمد اسپورٹنگ کلب سے کچھ نہ کچھ مالی امداد جو ہے وہ اسکول پہ ہوا کرتی تھی، جس کا واحد ذریعہ بنے تھے ماسٹر الحاج عبدالمتین صاحب۔ میں نے خود ماسٹر عبدالحفیظ صاحب اور ماسٹر عبدالمتین صاحب جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ اسکول کے اندر کچھ 2-4 سال رہا میں ان لوگوں کے ساتھ، اور ان کی سرپرستی مجھے قائم رہی۔ میں نے دیکھا کہ جس وقت وہ ماسٹر عبدالمتین صاحب جس وقت ربانی ہائی اسکول کے سیکریٹری تھے، تو جیسے ہی وہ دروازے پر آ جاتے تھے اور اچانک آتے تھے سر، تو پورا اسکول ہلنے لگتا تھا کہ سر آ گئے ہیں، سر آ گئے ہیں، اور سر آنا اور ان کا پورے ٹیچروں کے ساتھ ملاقات کرنا، سب سے خیریت دریافت کرنا، حال حقیقت دریافت کرنا، اور کچھ تنبیہ، ہدایت اور محبت کے انداز میں کچھ نصیحتیں فرما کر چلے جائیں، اور پھر ہوئی وہی بات کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے تو آخرکار اس کو اپنی مدت حیات پوری کرنے کے بعد ایک نہ ایک دن اس دنیا کو، اس دار فانی کو الوداع کہنا ہے۔ اور ہوا یہی کہ جنوری 1989 میں ماسٹر الحاج عبدالمتین صاحب کا بھی انتقال ہوا، اور ان کے انتقال کے بعد اسکول کے مجلس منتظمہ کی سیکریٹری شپ جو تھی، جو کہ ابھی تک خود متین صاحب اس کو بخوبی انجام دے رہے تھے، اب وہ جگہ خالی ہوئی۔ اسی دوران ماسٹر عبدالحفیظ صاحب نے اسکول کے ایک قابل احترام اور بہت ہی بہترین مشہور و معروف شخصیت جو تھی ہمارے اسکول کے ایک استاد محترم ماسٹر محمد سعید اختر صاحب، جو کہ اسکول کے ہر ایکٹیویٹی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے، چاہے اسپورٹس کا معاملہ ہو، چاہے اسپورٹس اینڈ کلچرل ایکٹیویٹی کا معاملہ ہو، یا سرکاری کچھ کاغذات تیار کرنا، ہر معاملے میں ماسٹر سعید صاحب جو تھے، سعید اختر صاحب جو تھے، وہ ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ ان کی انہی صلاحیتوں کو دیکھ کر جب یہ مجلس منتظمہ کی سیکریٹری کی جگہ خالی ہوئی متین صاحب کے بعد، تو ماسٹر عبدالحفیظ صاحب نے مرحوم محمد سعید اختر صاحب کو جو ہے وہ اس عہدے پر نامزد کیا، اور جب سر سیکریٹری بنے ہیں اسکول کے، سعید اختر صاحب جب اسکول کے سیکریٹری بنے ہیں، تو اس وقت وہ اسکول میں خود ٹیچر کی حیثیت سے کام کرتے تھے، لیکن وہ اس وقت سپروائزر کے عہدے پر تھے، تو سر کے اوپر یہ دوہری ذمہ داری تھی، اسکول کا پورا سپرویژن کرنا اور مجلس منتظمہ کی سیکریٹری شپ کے بھی فرائض کو انجام دینا۔ اللہ کا احسان، اور ان کی صلاحیت تھی، ان کے اندر قابلیت تھی، انہوں نے اس کام کو بہترین انداز سے جو ہے تقریباً 10 سال تک پورا کیا۔ 10 سال کا وقفہ اور یہ عمر، سر کی بہترین کارکردگی جو ہے وہ ہم لوگ بہت اچھی سے جانتے ہیں۔ سر کے ساتھ خود میرا بہت اچھا پڑھانے کا بھی اور ان کی سیکریٹری شپ میں اندر کام کرنے کا بھی موقع ملا۔ سر کے ساتھ کام کرنے میں بہت مزہ آتا تھا، اور یہ سلسلہ پھر آگے چلتا رہا۔ تو وہی بات آتی ہے کہ ہر آنے والا جو ہے وہ ایک بار دنیا کو چھوڑتا ہے، اور مرحوم ماسٹر محمد سعید اختر صاحب جو ہیں، ان کا انتقال جو ہے
9 सितंबर 1999 को इनका भी इंतकाल हो गया। जितनी भी अजीम शख्सियतें थीं अल्लाह ने एक एक करके अपने पास बुलाते चला गया, लेकिन उसका नेमुल बदल भी हम लोगों को मिलता रहा। ये अल्लाह का एहसान है, इसलिए नेमुल बदल मिलता रहा। शायद कि ये इस दरसगाह रब्बानी का नाम खुद रब्बानी है, अल्लाह की ज़ात के ऊपर इस स्कूल का नाम है। शायद उसका करम, उसकी रहमत और उसका फ़ज़ल जो है वो हमेशा शामिल हाल रहता है। और मरहूम अख्तर साहब का जब इंतकाल हुआ तो उसके फ़ौरन बाद जो है हमारी स्कूल के एक साबिक़ तालिब इल्म ज़फ़र अहमद अंसारी साहब जो हैं, ज़फ़र अहमद अंसारी साहब ये भी एक अच्छी शख्सियत रहीं और फिर उनको सेक्रेटरीशिप का मौका मिला यहाँ पर। 1999 से तकरीबन 2011 तक वो इस स्कूल में सेक्रेटरी एज ए सेक्रेटरी मजलिस मुंतज़मा के अपने काम को, अपनी फ़राइज़ को बखूबी अंजाम दिया। और 2011 में ज़फ़र अहमद अंसारी साहब जो हैं हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ़ ले गए और अल्लाह ने उनके मुक़द्दर में ये बात लिखी थी कि वो उस सरज़मीन पर उनकी रूह को कब्ज़े करे कि जो हम लोग मदीनतुर रसूल कहते हैं, मदीना शहर के अंदर जो है उस पाक ज़मीन पर जो है उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली 2011 में। और फिर हमारे पास मजलिस मुंतज़मा की सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए हमारे स्कूल के ट्रस्टी जो थे अलहाज अल्ताफ़ुर रहीम साहब, जो कि उस वक्त नागपुर डिविज़नल बोर्ड के जॉइंट सेक्रेटरी थे, उन्होंने वहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर रहते हुए भी जो है इस ओहदे को कबूल किया और 2011 से वो मजलिस मुंतज़मा मदरसतुल मुस्लिमीन के सेक्रेटरी बने। और अल्लाह का फ़ज़ल व एहसान कि आज तक वो अपनी इस ज़िम्मेदारी को, सेक्रेटरीशिप को जो है बखूबी अंजाम दे रहे हैं। हम अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं, मिन्नत करते हैं, समाजत करते हैं कि परवरदिगार जिस तरह तूने जिस दिन से इस मदरसे की बुनियाद रखी है वहाँ से इसको किसी ऐसी मुसीबत में नहीं फंसी है, किसी ऐसी तकलीफ़ में नहीं फंसी है। आइंदा भी अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार इसकी उस मदरसे के ऊपर अपना नज़र, अपना करम, अपना फ़ज़ल जो है हमेशा बाकी रखे। इसी के साथ साथ मैं मास्टर अब्दुल कादर साहब, मास्टर मरहूम मंजूर अहमद कुरैशी साहब और मास्टर अब्दुल अलीम सानी साहब, इन हज़रात की बेलौस खिदमात और उनके जो इल्मी तजुर्बात थे जिसके ज़रिए से उन्होंने कौम को, स्कूल को फ़ायदा पहुंचाया और उसके बाद मुसलसल ये सिलसिला चलता रहा। सबसे बड़ी बात ये रही इस स्कूल के लिए कि यहाँ से साबिक़ तालिबे इल्म ही यहाँ पर उस्ताद के काम और उस्ताद के फ़राइज़ अंजाम देते रहे और ये सिलसिला यहाँ पर आज भी चल रहा है। और उसकी वजह से शायद मैं जानता हूँ कि इस स्कूल को कहीं से कहीं तक आँच नहीं आ रही है और ये अपनी पूरी तरक्की की राह पर गामज़न है। मैं 13 सितंबर जो है इसके ताल्लुक़ से बस 2 जुमले और कहना चाहूँगा कि 13 सितंबर जो है वो यौम वफ़ात है मास्टर शेख हुसैन रब्बानी साहब का। और आज 12 सितंबर हमारे स्कूल में तकरीबन 46 कुरान शरीफ मुकम्मल तरीके से पढ़ा गया। बच्चों ने बहुत ही बाकायदा बाज़ाब्ता तरीके से कुरान शरीफ की तिलावत की। एक अजीब सी रूहानी कैफियत थी जिस वक्त कुरान शरीफ की तिलावत हो रही थी क्लासेस के अंदर। हम लोग वहाँ पर राउंड पे थे, हम लोगों ने देखा कि उस्ताद और जो दीगर जो स्टाफ है वो बच्चे सब लोग कुरान पढ़ने में बिल्कुल मुनहमिक हैं और तकरीबन 46 कुरान मुकम्मल किया गया। इसकी गर्ज़ व गायत सिर्फ यही है, बच्चों को यही बताया गया है कि ये जो आप कुरान पढ़ रहे हैं ये आप उन शख्सियतों के लिए, उन ज़ातों के लिए पढ़ रहे हैं जिन्होंने अपनी बेलौस खिदमात के ज़रिए आज आपके लिए ये इतना बड़ा बाग जो लगाया है, इतना अच्छा जो बाग लगाया है, इतना अच्छा जो मदरसा कायम किया है, ये उनकी ही वजह से है। लिहाजा हम पर फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, लाजिम है कि हम ऐसी शख्सियतों को कभी फरामोश ना करें और उनके लिए खुसूसन यौम वफ़ात के मौके पर उन लोगों को याद करें, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें और उनके लिए जहाँ तक हो सके कुरान शरीफ की तिलावत करके उनको सवाब पहुँचाने की कोशिश करें। मैंने और स्टाफ के तमाम लोग जो हैं कुरान शरीफ पढ़ने के बाद स्कूल के अहाते में जमा हुए और हमारे स्कूल के एक हाफिज़ मोहम्मद शारिक साहब जो हैं उन्होंने दुआ फरमाई, दुआए मग़फ़िरत की तमाम उन हज़रात के लिए अभी तक जिन्होंने स्कूल के लिए काम किया है, जिन्होंने अपनी स्कूल के लिए कुर्बानियाँ पेश की हैं
ان تمام لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کی گئی اور ان کے درجات میں بلندی کی دعا کی گئی، اور مزید بچوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ آپ بھی اسی ادارے کے طالب علم ہیں اور آپ بھی آگے چل کے آپ کو بھی ایسا ہی کام کرنا ہے تاکہ زمانہ آپ کو بھی اسی طریقے سے یاد کرے جس طریقے سے ہم لوگ آج اپنے بزرگوں کو یاد کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد دعا کے بعد جو ہے بچوں کو یہ بھی ترغیب دی گئی کہ کل 13 سپٹمبر ہے، 13 سپٹمبر یوم وفات ماسٹر شیخ حسین ربانی ہونے کی وجہ سے اسکول میں تعطیل رکھی جاتی ہے، اور اس دن ہم نے کہا ہے بچوں سے کہ اگر موقع لگے تو آپ قبرستان جائیے، اور اسی کامٹی کے قبرستان میں ہمارے ان بزرگ حضرات جو ہیں جنہوں نے اسکول کے لیے قربان دیے، وہ تمام حضرات اسی قبرستان کے اندر موجود ہیں، وہیں پر ان کا مدفن ہے۔ آپ جائیے وہاں پر ان تمام لوگوں کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کیجیے۔ اور اس کے بعد جو ہے اسکول کو بند کر دیا گیا تقریباً 1 بجے، اور 13 تاریخ چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے، جو کہ ہمارے ہاں روایتی طریقے سے 13 تاریخ کو اسکول بند کر دیا جاتا ہے، بند رہتا ہے، اور 12 تاریخ کو قرآن خوانی ہوتی ہے۔ خوشی کی بات اور انتہائی خوشی اس وقت ہوئی کہ جب اسکول کے اندر تقریباً 46 قرآن شریف ختم ہوا۔ یہ میرے لیے اور تمام اسکول کے اسٹاف کے لیے بہت ہی مسرت کی بات تھی کہ ہمارے بچے جو ہیں قرآن شریف پڑھنے میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس نظام کو، اس سسٹم کو اور پروان چڑھاتے رہے اور ہمارے کاموں کے اندر خلوص پیدا کر دے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ شہباز سر۔ آپ اس اسکول سے پڑھ کے نکلے ہوئے جو سابق طلبہ ہیں ان کو کچھ میسج دینا چاہیں گے، اور اس اسکول کے آگے کے ترقیاتی پروگرام پر بھی اگر روشنی ڈالیں ذرا بہت بہتر ہوگا۔ جی، ہم نے دیکھا کہ جیسے ابھی میں نے ذکر کیا حاجی عبدالمتین صاحب مرحوم کا کہ انہوں نے کس طریقے سے اسکول کی مدد کی ہے، ایسے اور بھی بہت سارے کامٹی کے حضرات ہیں جنہوں نے مالی اعتبار سے، بغیر مالی اعتبار کی مدد سے کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی تنظیم چلتی نہیں، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہر کام پیسے سے ہوتا ہے، ہر کام پیسے سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو آج گلستان ربانی لہلہا رہا ہے، یہ باغ ربانی جو یہاں پر چمک دمک کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کے اندر پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس زمانے میں، اس تنگی کے زمانے میں، اس مفلسی کے زمانے میں لوگوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، گھروں تک کو دے دیا، اپنے گھروں کو بھی اسکول کے حوالے کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج بہت ہی اللہ کا احسان ہے کہ ہماری اس اسکول سے بچے پڑھ کر بہت ہی بڑے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں، کچھ ہندوستان میں ہیں، کچھ ہندوستان کے باہر ہیں، بیرونی ممالک میں بھی ہیں، کچھ ڈاکٹرس ہیں، انجینئرس ہیں، پروفیسرس ہیں، اور بھی امریکہ کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں ہمارے یہاں کے۔ تو میں ان سب لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، کہ ہم لوگ اسی اسکول کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں، لہٰذا اس اسکول کو ہمیں اور آگے بڑھانا ہے۔ اس اسکول کو ڈگری کالج اور ٹیکنیکل کالج کے اندر بھی ہم کو اس کو تبدیلی کرنا ہے۔ یقیناً تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے، لیکن اس کی جو وجوہات رہی ہیں وہ مینجمنٹ جانتی ہے اور دیگر لوگ جانتے ہیں، لیکن اب ہمیں اسکول کو آگے لے جانا ہے۔ آپ حضرات سے میری یہی گزارش ہے، جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے، کہ آپ اسکول کو اندر آئیں اور ہمارے لوگوں سے ملاقات کریں، اسکول کی مینجمنٹ سے ملاقات کریں، اور صدق دل سے، خلوص نیت کے ساتھ اس اسکول کو امداد پہنچائیں۔ خصوصاً مالی امداد کی بہت ضرورت ہے۔ جب تک آپ امداد نہیں پہنچائیں گے تو شاید یہ کام اتنی رفتار سے آگے نہیں پہنچ سکے گا۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ماسٹر شیخ حسین ربانی اور ان کے رفقا نے جس طریقے سے اس اسکول کو اپنی کم آمدنی کے اندر جہاں تک پہنچایا ہے، آج اگر ہمارے پاس اتنی آمدنی کے ذرائع اچھے ہیں اور ہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تو یقیناً یہ گلستان ربانی اور آگے انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی قیمتی معلومات ہمارے لوگوں کو فراہم کی، اور اسکول کے جو مخلصین ہیں ان کے بارے میں تفصیلی معلومات اور ان کی خدمات اور قربانیوں کو بھی آپ نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ امید ہے کہ ناظرین کرام ان قربانیوں کو یاد کریں گے، اور اس اسکول کو جو کہ آج ایک شان بنا ہوا ہے، اپنی مخلصانہ خدمات دیں گے اور اپنا وقت بھی اس کو دیں گے، اور اس اسکول کو اور آگے پہنچانے کے اندر میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ اب میں سبھی لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ شکریہ سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔